بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سلمان درانی. آپ آزاد میڈیا دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ آج میرے بہت پیارے دوست میر محمد علی خان موجود ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می سلمان. آلویز ویلکم. اچھا میر صاحب، ہم تو پاکستان کو بہت آگے لے جانے والے تھے. ہم پاکستان کو کس ڈگر لے چلے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے پاز کر کے میں یہ کہوں گا پاکستان بہت آگے جائے گا، اور یہ میرا کامل یقین ہے. اس میں بھی نشانیاں ہیں. اس وقت جو ہو رہا ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں کہ پاکستان آگے جائے گا، کیونکہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے. اور شعور ایک ایسی چیز ہے، شعور ایک ڈبل ایج سورڈ ہے، جس سے آپ ظلم کو بھی کاٹ سکتے ہیں اور غلطی سے اپنے آپ کو بھی. شعور سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. جب آپ کو احساس ہو کہ آپ اسی جگہ ہیں جہاں پہلے تھے، اور اب آپ کو آل آف اے سڈن ہر طرف غلاظت نظر آ رہی ہے، مشکلیں نظر آ رہی ہیں، لوگوں کے نقاب اٹھ چکے ہیں، تو پھر اس سے یا تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، یا دوسرا کام یہ کہیں گے یا میرے مالک تیرا شکر، تو نے مجھے شعور دینے کے بعد اٹھایا. تو یہ شعور پاکستان کو بہت آگے لے کر جائے گا. اور آپ نوجوان، جیسے میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا، ہم جب بیٹھے بات کر رہے تھے، آپ نوجوانوں کو سیاستدانوں نے یہ کہہ کر کہ آپ پاکستان کا مستقبل ہیں، یہ جھوٹ ہے. آپ پاکستان کا مستقبل نہیں ہیں، آپ پاکستان کا حال ہے، آپ پاکستان کا پریزنٹ ہے. تو آپ ہی آگے لے کے چلیں گے. ہماری باری چلی گئی. اگر میرے عمر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک چلا سکتے ہیں، خواب خرگوش میں ہیں. آج کل $600 بلین کی کمپنی بھی کوئی 23 سال کا بچہ چلا رہا ہے، 30 سال کا لڑکا چلا رہا ہے. پاکستان کی اکانومی تو $340 بلین ہے. یہاں تو ملٹی ٹریلین ڈالر کمپنیز ہیں اب، جو ینگ بچیاں چلا رہی ہیں. پاکستان میں بہت بہتری آئے گی. دیکھیں، ریفارمز آنے سے پہلے کیا گندگی ہے اس کا علم ہونا لازمی ہے. اب ہمیں یہ علم ہونا شروع ہو گیا ہے نا کہ کہاں کہاں غلطیاں ہیں. وہی صحیح کریں گے تو ہم آگے جائیں گے، اس کے بغیر ہم آگے جا ہی نہیں سکتے. میر صاحب، پاکستان کا حال نوجوان ہے. نوجوان تو پاکستان سے بھاگ رہے حالات دیکھ کر. تو دیکھیں، میں ان کو غلط نہیں کہتا، بالکل نہیں کہتا. یہ صاحب اقتدار جو لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے. فگرز 6 لاکھ چلے گئے سال کے، 8 لاکھ چلے گئے، تو دے ٹیک اٹ ایزی. جیسے یار 6 لاکھ کیا ہیں 240 ملین میں. مگر وہ جو 6 لاکھ ہیں وہ 40 لاکھ ہنرمندوں میں سے دیکھیں. اگر آپ 24 کروڑ میں سے نہیں دیکھیں، 40 لاکھ ہنرمندوں میں سے دیکھیں، تو اس بگ پرسنٹیج آئیں گے واپس. میں بھی گیا تھا 16 سال کی عمر میں، والدین کے ساتھ گیا تھا. میری تو کچھ سے ہی نہیں تھی. 44 سال کی عمر میں پہلی دفعہ پرماننٹلی آیا. بیچ میں مشرف کی گورنمنٹ میں ان کے ساتھ میں ایڈوائزر تھا، اس وقت آیا تھا. میں بھی چلا گیا تھا، آیا تھا. پاکستانیوں کا اس مٹی سے ایک عجیب سا رشتہ ہے سلمان، عجیب سا رشتہ ہے. مجھے یاد ہے میں پہلی دفعہ جب امریکہ سے واپس آیا تھا 16 سال کی عمر میں جانے کے بعد، میں 81 میں گیا تھا. میں 87 یا 88 میں پہلی دفعہ آیا تھا. اس وقت پلین ڈکٹس پہ نہیں لگتے تھے، پلین رن وے پہ ہوتے تھے. PIA کی فلائٹ ڈائریکٹ آتی تھی نیو یارک سے. وہ بھی کیا دن تھے وہ بھی کیا دن تھے. PIA کی فلائٹ ڈائریکٹ آتی. جب میں نکلتا تھا نا پلین سے، اور سیڑھیاں اتر کے پھر بس پہ جا کے بس سے ہم اندر جاتے تھے، یقین کریں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، جو دروازے سے پلین کے نکلتے تھے پاکستان کی خوشبو آتی تھی نا، ایسا کرتے تھے ہم. یہ اس مٹی سے ہمارا رشتہ ہے. یہ بچے واپس آئیں گے اور بہتر ہو کر آئیں گے، بہتر ہو کر آئیں گے. اگر نہیں آئے تو یہ لوگ جو کہتے ہیں پیسے بھیجے، پیسے بھیجنا کچھ نہیں ہے، وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟
دنیا کا کون سا ملک ہے جو لوگ چھوڑ کے نہیں جاتے؟ 2.5 ملین امریکنز باہر رہتے ہیں, 2 بلین لوگ چاہتے ہیں امریکہ بھاگے, اور 2.7 ملین امریکنز لیو ابراڈ, برٹشرز لیو ابراڈ. تو یہ غلط ہو رہا ہے کہ ینگ بچے جا رہے ہیں, بالکل غلط ہو رہا ہے. تنگ آ کر معیشت سے, حالات سے, دیکھیں معیشت سے تنگ ہو کر کم لوگ باہر جاتے ہیں, حالات سے تنگ ہو کر زیادہ جاتے ہیں. جب یہ خوف ہو جائے نا کہ رات کو 2 بجے ٹک 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 گھر پہ دستک ہوگی اور اٹھا کے لے جائیں گے, تو پھر وہ بچہ نہیں جانا چاہے گا, ماں باپ دھکے دے کے نکالیں گے اسے. اچھا, یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک روشن مستقبل دیکھتے ہوئے وہ واپس آئیں گے, یا اپنے ایک بہتر پاکستان کو وہ دیکھیں گے, واپس آئیں گے, جہاں عوام کو اور خصوصاً جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے نوجوان ہیں ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد اور غدار قرار دیا جا رہا ہو, ایسے ٹیگز لگ رہے ہوں. وائی وڈ دے وانٹ ٹو, دے لو ٹو کم بیک؟ Let's dissect this phenomena right now. Okay. If any genius, quote unquote genius, if any genius thinks کہ all fall بکنے والا انڈین نہیں ہے, مخالف پارٹی کا نہیں ہے, جس کو پاکستان سے پہلے سے بغض تھا وہ نہیں ہے, تو وہ اپنے دماغ کو چیک کرے. اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت دنیا کا آسان ترین کام کیا ہو گیا, پی ٹی آئی کا فلیگ لگاؤ اور آل فال بکنا شروع ہو جاؤ, آل فال بکنا شروع ہو جاؤ. بھائی مجھے بتاؤ تو یہ واقعی پی ٹی آئی کا کوئی ہے یا وہ اپنا پرانا بغض نکال رہا ہے؟ کیا اس ملک میں 2 سال سے پہلے ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے تھے؟ میں ڈیفینڈ نہیں کرتا تھا, دل و جان سے ڈیفینڈ نہیں کرتا تھا. مجھ پہ تو ٹھپا لگا ہوا تھا یہاں پر, میں کیا ٹھپا تھا وہ نہیں بتاؤں گا, مجھ پہ ٹھپا لگا تھا جو ابھی تک ہے, مٹتا ہی نہیں ہے وہ ٹھپا. تو میرا میں بتاؤں تو بتائیے. 5th جنریشن وار, 5th جنریشن, 7th 8th 9th اللہ جانے, لٹرلی میرے ٹھپا تھا. اوکے, اور میں فخر سے پاکستان آرمی کو میں کہتا ہوں, فخر سے میں کرتا تھا. اب تھوڑا دل دکھا ہوا ہے, جیسے عمران خان کہتا ہے نا کہ یہ فوج بھی میری, پاکستان بھی میرا. حدود میں رہ کر, تمیز کی حدود میں. پہلی بات تو یہ ہے, میں یہ مانتا ہی نہیں ہوں کہ آپ مخالفت بدتمیزی اور ایل انٹینٹ کے ساتھ کریں. میں مانتا ہی نہیں ہوں, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہونی چاہیے. گالیاں دے رہے ہیں, ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں, نہیں, یہ مخالفت نہیں ہے, یہ نظریے کی مخالفت نہیں ہے, یہ آپ کے اندر کا بغض ہے. تو اگر میں نظریے کی کسی مخالفت کر رہا ہوں, وہ میرا اوپینین ہے اور تمیز کے ساتھ کر رہا ہوں, کسی کی تضحیق کیے بغیر کر رہا ہوں, ملک کی تضحیق کیے بغیر کر رہا ہوں. ملک ماں ہے, کچھ ہو جائے, ملک کی تضحیق نہیں ہونی چاہیے. سمپل. سسٹم کے خلاف میں بات کروں گا, بالکل کروں گا, مجھے نہیں اچھا لگ رہا یہ سسٹم. بھائی یا تو میں ایک تنہا مجنون ہوں, یا میں جیسے معیشت ہے وہ میری ایکسپرٹیز ہے. معیشت میں 2.5 سال پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا 6 پوائنٹس کا, شاید آپ سب کو یاد ہو, بہت مٹا دیا گیا تھا وہ ٹویٹ بعد میں. میں نے ہی مٹایا تھا, بخدا میں نے ہی مٹایا تھا. تو میں مسکرا دیتا ہوں, جس میں میں نے کہا تھا مسکراہٹ میں بھی بڑا پیغام جس میں میں نے کہا تھا کہ $250 کا ہو جائے گا, شرح سود 20% سے اوپر چلی جائے گی, انفلیشن جو ہے 38% چلی جائے گی, امپورٹ اسٹیگنٹ ہو, ایکسپورٹ اسٹیگنٹ ہو جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. مٹا تو دیا, مگر ایگزیکٹلی 100% وہ ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے, میرے پاس کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے. یہ میرے 30 سال کی ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹس کا. اگر مجھ جیسا کند ذہن یہ دیکھ سکتا تھا اس ٹائم, کند ذہن, اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں,
اگر یہ دیکھ سکتا تھا, اور یہ دیکھنا کوئی کرسٹل بال نہیں, تب سمپل کیلکولیشنز یار, ہسٹوریکل کیلکولیشنز آپ لے لیں کہ یار 5.6 to 5.8% انمپلائمنٹ رہی ہے, پاپولیشن کا یہ حصہ تھا اس وقت, اب پاپولیشن اتنی ہو رہی ہے, اکانومی اتنی نیچے آئے گی تو آپ کی اسٹیگنیشن ہوگی, انفلیشن زیادہ ہو جائے گا, انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو جائیں گے, اکانومی سلو ڈاؤن ہو جائے گی, LSM کم ہو جائے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, ریزروز کم ہو جائیں گے, اتنے ہمارے ریزروز ہیں اس 15 بلین میں سے, باقی سارے لوگوں کے ہیں, یہ کر کے پھر آپ کیلکولیشن کریں اف یو آر کیپیبل آف اٹ, اور ایمانداری سے کریں, کسی پارٹی کی محبت میں نہ کریں, پاکستان کی محبت میں کریں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ہو سکتا ہے. اور اس وقت وہ ٹویٹ کرتے ہوئے نا, میں نے پھر آخر میں نیچے لکھا, اللہ مجھے غلط ثابت کرے. جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا, یا مالک مجھے غلط ثابت کر, تو آپ کے انٹینشنز جو ہیں وہ ملک کے خلاف نہیں ہیں. یہ تو ایسے بات ہو گئی جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس کینسر کے مریض کو لے کے جایا جائے اور ڈاکٹر کہے کہ یہ اسموکنگ نہیں چھوڑے گا, یہ اسٹیج 1 کینسر ہے, اس کو میں کیور کر دیتا ہوں, اگر یہ نہیں چھوڑے گا تو اسٹیج 4 پہ چلا جائے گا, اور آپ کہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے زیادہ خبیث انسان کوئی نہیں ہے, نکلے اس اسپتال سے. آپ بے وقوف ہیں یہ ڈاکٹر. ٹرو. اچھا, یہ جو ایک نیا انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان ملک دشمن ہے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یار میں بھی ملک دشمن ہوں, آپ بھی ملک دشمن ہیں. یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹس ہیں نا سلمان, تنگ آ چکا ہوں میں اس سے, تنگ آ چکا ہوں اس سے. میں اس خاندان سے ہوں جہاں بچے کی کان میں اذان دینے کے بعد شاید پاکستان کا ترانہ پڑھا جائے. وی آر میرز آف دکن, حیدرآباد دکن. میر عثمان علی خان paid the budget of Pakistan for 4 years. اگر, اور میں کچھ نہیں, میرے والدین نے گٹھی میں ہمارے پاکستان ڈالا ہے. بچوں کو شہد چٹاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان کی مٹی اٹھا کے چٹائیے ہمیں. گٹھی میں غدار ہے. کیسے غدار ہیں یار, کیسے؟ ہم نے دفن یہاں ہونا ہے. میری ایک پراپرٹی باہر نہیں ہے, سب کچھ بیچ کے پاکستان آیا, سب کچھ بیچ کے. یہاں سے لوگ پیسے اٹھا کے باہر بھیجتے. لا الہ الا اللہ, میرا کبھی آج تک ڈالر کا اکاؤنٹ نہیں رہا ہے اس ملک میں. میرے بچے باہر پڑھ رہے تھے, میں ان کی تعلیم کو فنڈ کرتا تھا, اور اس وقت جانتا تھا کہ یہ ڈالر 104 105 کا ہے, 150 تک تو جائے گا. میرا تو حق بنتا تھا نا یار کہ ڈالر اپنے بچوں کے لیے میں بینک میں ڈال کر رکھوں, پھر بھی نہیں ڈالا. ساری پراپرٹیز بیچ کے آیا. 106 107 پہ ڈالر تھا, یہ 2010 کی بات کر رہا ہوں. میں تو 3 ٹائمز لوٹا ہوں نا, 300 پہ آ گیا ہے ڈالر. تو میری ویلیو تو 33-34% رہ گئی ہے جو میں لے کر آیا تھا اس کی. بھئی کہاں سے غدار ہو گئے یار, کس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم؟ ایک ہی نمبر ہے میرا, یقین ہے مجھے اس پہ بھی نظر ہوگی. دکھا دیں بھائی میں کہاں سے غدار ہوں, کس سے بات کر رہا ہوں. میں طالبان سے بات کر رہا ہوں کیا, میں بھارت سے بات کر رہا ہوں کیا, میں موساد سے بات کر رہا ہوں, یا کیا میں ملک دشمنان سے بات کر رہا ہوں جو اندر ہیں بیٹھے ہوئے چند. میں اس نظام کے خلاف ہوں. نظام اور ملک, سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر. ہارڈ ویئر از پاکستان, نظام از سافٹ ویئر. I don't like this damn software. It is corrupting my hardware. It is that simple. I am telling the operator, this software is corrupting my hardware. My hardware was given to me by my ancestors. This hardware is of 250 million, 40 million people. This hardware belongs to us. If you put a corrupted software into this hardware, I will hold you accountable. At least with my words. At least I'll say this is not right. مذاق بنائے ہوئے ملک کا یار. بار بار وہی لوگ آ جاتے, بار بار وہی لوگ آ جاتے, بار بار وہی لوگ آ جاتے.
کہ اس فینومینا کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ شریف اور زرداری فیملی یہی جو ہیں انہی کی نسلیں جو ہیں وہی بقا ہے؟ ان کی پارٹی میں کوئی اور اچھے لوگ نہیں ہیں؟ یقیناً ہے، یقیناً ہے، بالکل ہے، میں مان ہی نہیں سکتا. میں ان پارٹیز کے خلاف نہیں ہوں، میں اس موروثیت کے خلاف ہوں کہ آپ کے بیٹے کی یا بیٹی کی آئی کیو 80 ہو یا 110 ہو، اسی کو لے کر آنا ہے. اور پارٹی میں 180 والے بھی ہیں، مثال دے رہا ہوں، آئی کیو والے بھی ہیں، بہتر ہیں، ہیک ود آئی کیو، ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہے ان کے اندر، نو ہاؤ بھی ہے، ایکسپوجر بھی ہے. یہ کیا کوئی موروثیت ہے؟ اچھا اگر بادشاہت بنانی ہے نا، بخدا بنا دے، پھر وہ مراعات بھی دے دے جو یو اے ای میں ہے، کویت میں ہے، سعودی میں ہے، وہ مراعات دے دے. چپ، زپ زپ، کبھی ایک لفظ نہیں کہوں گا حکمرانوں کے خلاف. ہاں تو وہ دے دیں، وہ تو دیں گے نہیں، تو پھر جمہوریت ہی رکھیں گے. تو جمہوریت میں تو میرا حق ہوگا کہ میں کہوں کیا یہ مذاق ہے کہ وہ گئے ان کی بیٹی آ گئیں، وہ گئے ان کے بیٹے آ گئے، ان کے کزن آ گئے، بیٹوں کو لے کے یوسف رضا گیلانی صاحب لندن جا رہے ہیں. یہ کوئی مذاق ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب وینس میں بیٹھے ہیں، اولمپکس کیا کہتے ہیں پیرس میں ہو رہے ہیں، اور اگر پکڑے جاتے تو کہتے ہم اپنے پیسے سے گئے تھے. یار وائی ڈز یور ٹرپ آلویز کوئنسائڈ وتھ اے گورنمنٹل ٹرپ؟ اگر آپ کا اور گورنمنٹ کا ٹرپ ایک ساتھ ہو رہا ہوگا تو مجھے تو شک ہوگا نا. آپ کو وینس جانا ہے، پہلے پیرس اولمپکس کے بعد جائیں، یہاں سے اٹھے اکیلے جائیں، کون پوچھے گا؟ آپ کو پوچھے گا بھی کون؟ جب آپ کی تصویر اولمپکس میں آئے گی اور اپنا آئی ڈی کارڈ یہاں لگا ہوا گلے میں لٹکا ہوا، پھر میں تو پوچھوں گا. کوئی غدار نہیں ہے پاکستان میں. جو یہ غدار بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا لفظ ہے. چند لوگ ہوں گے جو مفاد پرست پاکستان کے خلاف ہوں گے، ان کو ڈھونڈے. کتنا مشکل کام ہے ان کو ڈھونڈنا. ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے سوشل میڈیا کا پورا، کتنا مشکل کام ہے ان کو ڈھونڈنا. اچھا، ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں بڑھتی جمہوریتیں اور معیشتیں ہیں، پیرالل ہم اگر پاکستان کے نظام کو دیکھیں، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم چائنا کے ماڈل کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، مطلب کہ کنٹرولڈ آئی ٹی. آپ نے خود دیکھا کہ پچھلے دنوں فائبر وال نکلنے لگا تھا میرے منہ سے لیکن اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ انفارمیشن کو بھی کنٹرول کیا جائے گا، سب چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا. بالکل کریں، ایک سیکنڈ، بالکل کریں. پہلے چائنا تک کی حد تک ترقی کر لیں. چائنا باہر کے سافٹ ویئرس کو کنٹرول کرتا ہے، مگر اس کا متبادل وہ دے چکا ہے. 1.5 ارب لوگوں کو اس کا متبادل دے چکا ہے. ویبو ہے، دوسری چیزیں ہیں. پہلے آپ بنائیں، اس کے سرورز یہیں رکھیں. 356,000 اے آئی کے پیٹنٹس ہیں چائنا کے پاس. 356,178 سم تھنگ اے آئی کے پیٹنٹس ہیں. ہمارے پاس 356 بھی ہیں، 35 بھی ہیں، 3.56 بھی ہیں. مذاق بنایا ہوا ہے یار چائنا کے ماڈل کے اوپر. ایک دن شہباز شریف صاحب جا کے کہتے ہیں یا اخی یا سیدی سلمان بن محمد بن سلمان، آپ کی قیادت میں ہم پاکستان کو آگے بڑھائیں گے. کیوں بھائی؟ ان کی قیادت کیوں یار؟ کمال ہے. مطلب تضحیک کی کوئی حد ہوتی ہے؟ میری تضحیک ہو رہی ہے. 24 کروڑ پاکستانی کے دوسرے دن چائنا جاتے ہیں اور کہتے ہیں وی ول اڈاپٹ چائنیز ماڈل. وائی؟ وی ڈونٹ. اگر اڈاپٹ ہی کرنا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل اڈاپٹ کریں سب میں پہلے. چائنا کی معیشت ملٹی ٹریلین ڈالر اکانومی، 15-16 ٹریلین ڈالرز کی اکانومی. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھائی they lifted the people out of poverty. 780 million people in the past 33 years China has lifted above poverty. وہ کیسے کیا تھا یہ معلوم کریں.
حالانکہ وہاں تو جمہوریت بھی نہیں, پھر بھی کیا تھا. وہاں لوگ کیوں نہیں ریوولٹ کرتے؟ میں سب میں بڑی بات بتاؤں, دیکھیں جو لوگ کما رہے ہوتے ہیں, جن کی حالات اچھے ہوتے ہیں نا سلمان, ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ فضولیات میں پڑھیں. وہ پڑھتے ہی نہیں ان فضولیات میں, سیاست کی دوسری جگہ. ہمارے یہاں تو ہمیشہ فضولیات کو پروموٹ کیا گیا ہے. ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے, ایجادات ہمارے پاس نہیں ہے, معیشت دان ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس بچوں کے پاس رول ماڈلز نہیں ہیں. کون سے رول ماڈلز ہیں؟ 2, ایک کرکٹر, ایک سیاستدان. تیسرا بتائیں مجھے, کوئی فزسسٹ بتائیں, کوئی بایولوجسٹ بتائیں, کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ بتائیں. نہیں ہے. جب ہم بچے بڑے ہوں گے اور ان کے پاس کوئی رول ماڈلز ہی نہیں ہوں گے تو پھر ہماری ہر چیز سیاست. صبح سے اٹھتے ہیں سیاست. آئی تھنک پاکستان از دی موسٹ پولیٹیکلی انگیجڈ نیشن. یہ بھی تو بلیسنگ ہے نا. نہیں, it's not a blessing. It's not a blessing. Absolutely, I differ. Youngsters should be technologically engaged, philosophically engaged, invention-based engaged, social interaction for religious, non-religious, anything. سب کے سب آ کے صرف آپ سب نوجوانوں کو, this is a hornet's nest. آرمی کی جنگوں میں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ دشمنوں سے جا کے لڑنے کے بجائے سارے دشمنان کو اٹریکٹ کر کے ایک جگہ لے آئیں, جیسے سیریا میں کیا گیا تھا امریکہ نے. اس کو کہتے ہیں ہارنیس نیسٹ. ہم پاکستانیوں کے ساتھ میری عمر والوں نے آپ کی عمر والوں کو ہارنیس نیسٹ میں لا کے کھڑا کر دیا ہے سیاست کے لیے. آپ صبح اٹھتے ہیں سیاست پہ بات کرتے ہیں کیونکہ آپ مجبور ہیں, اس لیے کہ ایوری تھنگ از کنٹرول بائی دا گورنمنٹ. وی ڈونٹ ہیو این ایبسولوٹلی فری اکانومی. وی ڈونٹ ہیو. ہر نوجوان کی زندگی متاثر ہو رہی ہے حکومتی فیصلوں کی وجہ سے. کوئی ڈاکٹر ہے وہ تنگ ہو رہا ہے کہ میری ڈگری ابھی تک اٹیسٹ نہیں ہوئی. کوئی ٹیکنالوجسٹ ہے وہ کہہ رہا ہے یار انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہے آج. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ٹویٹر سے $2 لاکھ سال کے کماتا, مثال دے رہا ہوں, $2 لاکھ سال کے کماتا تھا, اب وہ میں نہیں کما سک رہا ہوں. ہر چیز میں میڈیکل ہے کہ وہ کہتے جی ایک دم پرائسز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں, وہ پریشان ہے کہ باپ کا علاج ماں کا علاج کیسے کرواؤں. میں آئی ہیو اے نیورولوجیکل کنڈیشن. میری دواؤں کی 300 روپے کی دوا 4800 روپوں میں بلیک میں نہیں ملتی اب مجھے ایک دوا. مجھے میرے جیسے انسان کو جس کے پاس 1000 وسائل ہیں, آئی لٹرلی بیگ. ایک میرے دوست ہیں, نام لوں گا, عارف کاظمی صاحب, انہوں نے مجھے سوئٹزرلینڈ سے دوائیں بھیجی. تو کہنے کا مقصد یہ, ہر طریقے سے دنیا میں کس ملک میں یار خود کفیل ہم نہیں ہو سکے. کیوں نہیں ہو سکے؟ کس کی پالیسیز تھی یہ؟ آپ یا میں نے بنائی تھی؟ ایران سے ابھی میں آیا ہوں. ایران جیسے سینکشن زدہ ملک میں economy is running billion times better than other countries. Why? They don't import everything. They manufacture everything. ہم تو یہ گاڑی بھی نہیں بناتے. گاڑیوں کی پرائسز نہیں بڑھی ہیں, ڈالر کی پرائس بڑھی ہے. اگر آپ دیکھیں ایک 40,000 والی گاڑی 48,000 کی ہوئی ہے, مگر روپوں میں وہ 250% اوپر چلی گئی ہے, 300% اوپر چلی گئی. ہم یہ کیوں نہیں کر سکے اس کو؟ اچھا, 70 ایئرس کا ایک ابھی تک ریلیونٹ کوشچن جو ہمیشہ ہر سال پوچھا جاتا ہے, ہر وقت پوچھا جاتا ہے, وہی پوچھ رہا ہوں کہ اکنامک ریوائول اس ملک کا جو ہے وہ کب پاسبل ہے, کب ہوگا؟ پچھلے 70 سال میں کبھی ہمارے پاس 10 ایئر کی بھی 10 ایئر کی بھی پالیسی رہی ہے, اکنامک ویژن رہی ہے, جس کے اندر ہر چیز اسمبلی سے ریٹیفائی کروا لیتے ہیں. بھائی ایک 10 چیزیں اکانومی کی کر کے اس کو بھی ریٹیفائی کروا لیں کہ ان چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. 60% ہوں وہ چیزیں, باقی 40% سے آپ اپنی مرضی سے جو نیا پرائم منسٹر آئے وہ کرتا رہے. ہمارے پاس
ایڈ ہاک پالیسیز رہی ہیں ہمیشہ, ایس آر اوز نکال دیے گئے ہیں, نا انصافی کی بنا پہ پالیسیز رہی ہیں. ہم نے کبھی انڈیجنس اکانومی کو گرو کرنے کی کوئی پالیسی ہی نہیں بنائی. بے وقوف ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک ایف ڈی آئی سے گرو ہوتا ہے. ایف ڈی آئی ڈز ناٹ گرو اے کنٹری. ان بے وقوفوں کو کس نے کہا تھا 40 سال پہلے کہ ایف ڈی آئی میکس اے کنٹری گرو؟ انڈیجنس اکانومی میکس دا کنٹری گرو. جب ایک عام آدمی کے پاس کاروبار ہوگا وہ نوکریاں کریٹ کرے گا. ہر کوئی تو کاروبار کریٹ نہیں کرے گا نا, 1000 میں سے ایک کاروبار کریٹ کرے گا اور وہی کاروبار 400 لوگوں کی نوکریاں کریٹ کرے گا. We don't have a cottage industry. 90% of the banks lend their money to the government. یار تو پھر چھوٹے بزنسز بڑے بزنسز کو دینے کے لیے ہے کیا بچا آپ کے پاس؟ And me as an investor and as a businessman, I have the same level playing field as everyone else. Let's compete. Let DHA compete with Bahria compete with Orchard compete with Blue World City. I don't know, میں نام جو ذہن میں آتے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں. ہم نے کبھی انٹرنل اکانومی کو گرو کرنے کی کوئی پالیسی ہی نہیں بنائی ہے. ہم گاڑی کے پارٹس باہر سے امپورٹ کرتے ہیں 76 ایئرس کے بعد, بار بار پلٹ کے 24ویں دفعہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. کیا نیریٹو بنایا جاتا ہے؟ آئی ایم ایف قصاب ہے. نہیں, آپ قصاب نہیں ہیں, وہ قصاب نہیں ہے, آپ ناعقل بکرے ہیں. آئی ایم ایف آ کے آپ سے نہیں کہتا کیا یہ مجھ سے پیسے لے لے. بھائی وہ تو بنیا ہے. ہاں, اس نے تو بنیا تو پیسے دے گا. یہاں پہ سود پہ پیسے لیں تو بینک نہیں چھوڑتا, وہ کیوں چھوڑے؟ ہاں. اچھا, آئی پی پیز کا جو کے ساتھ جو معاہدے ہوئے, ہمیں آج بتایا جا رہا ہے بڑی اسکرین پر کہ یہ جو ہیں وہ معاہدے قاتلانہ معاہدے تھے. جب یہ بتایا جائے جب یہ ہو رہے تھے تب یہ ہمیں سمجھ کیوں نہ آئی؟ دیکھو سلمان, ہوتا کیا ہے اس ملک میں پتہ ہے, اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے فٹ سے دوسرے پہ الزام لگا دیا جاتا ہے. ہاں, پہلے ہمیں پمپ کیا جاتا ہے کہ واہ 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 سی پیک, واہ واہ, میں بھی پمپ ہوا تھا. بعد میں پتہ چلا انہوں نے تو گارنٹی کیے ہوئے ہیں آئی پی پیز کو, $2.5 بلین تو ابھی دینے ہیں ہم نے چائنیز. بھائی چائنیز بہت خراب لوگ ہیں, یہ ایک نئی چیز نکلی ہے نا, وہ ہمیں لوٹ کے لے گئے. اچھا, گھر کا دروازہ آپ نے, مین گیٹ آپ نے کھلا چھوڑا, دروازہ آپ نے کھلا چھوڑا, ایروز لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں میری تجوری ہے, گھر کے اندر باہر سے کوئی آ کے زیور لگا کے. یہ چور بے انتہا خبیث تھا. تو بھائی میں کیا تھا پھر؟ وہ تو نیگوشیٹ کریں گے ہی کریں گے. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا. آج میں کہتا ہوں کیپیسٹی پیمنٹس کو بنڈل اپ کر کے 25 سال تک اس کا 20% لے لیا ہوگا. یہ میری خیال آ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ہر سال کے $25 ملین مثال دے رہا ہوں کیپیسٹی پیمنٹس بنتی ہیں تو اس کو 10 سال کے لیے 250 ملین کیا اور اس کو بولا ہم آپ کو ساورن گارنٹی دیتے ہیں. اور لینے والے کو یہ پتا تھوڑی تھا کہ پاکستان اس حالت تک پہنچے گا کہ ساورن گارنٹی بھی اس ردی کے پیپر کے برابر ہو جائے گی. پھر کہا اس میں سے $50 ملین مجھے دے دیں اپ فرنٹ. اور یہ بات اگر کھل گئی آنے والے دنوں میں؟ کیوں نہیں کھلے گی؟ کیونکہ سب شریک ہیں. نہ دینے والا کہہ سکتا ہے کہ میں نے بلیز میں یا برمیوڈا کے ایک شیل یا ٹرسٹ کمپنی میں ان کو دیا ہے, نہ لینے والا کہہ سکتا ہے. تو وہ دینے والا کون سا حاجی ہے؟ مطلب کوئی نہیں. دیکھو دینے والا تو کبھی کہہ نہیں سکتا نا, کیونکہ اس کا انویسٹمنٹ اٹکا ہوا ہے. آپ دینے والے کی چوری پکڑیں گے, وہ کہے گا جی میں نے تو ان کے ہاتھ میں اتنے پکڑا. کارکے کی پکڑی تھی نا ہم نے, میرے دوست ہی تھے جنہوں نے پکڑی تھی. اچھا, اب وہ پروموٹ بھی ہو گئے ماشاءاللہ, سلام ہے ان کو, خدا کی قسم دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. کارکے وہ جو سارے ہمارے $2 بلین کا ریورس ہوا تھا نا, جو پینلٹی تھی ہماری, وہ میرے دوست نے پکڑی تھی. ایسی مسکراہٹ تھی میرے چہرے کے اوپر جب انہوں نے پکڑی کہ پاکستان کو بچایا. یہ کام کریں. اس کا سولوشن کیا ہے؟ کس کا؟ یہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے. دیکھو یار, سب میں پہلے سولوشن جو ہے نا, ہر چیز کا سولوشن ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ سولوشن سخت ہے یا نرم ہے. اوکے, آپ کو سمپل سی بات کرنی پڑے گی ان سے, ٹرائی ٹو ری نیگوشیٹ. آئی ڈونٹ تھنک دے ول.
دین کم اپ وتھ. آپ ہر چیز کے لیے تو پالیسی بنا لیتے ہیں بیٹھ کے ذہن سازی کر کے, بندے کو اٹھانا ہو تو مطلب اس کو قبر سے نکال کے اٹھا لیتے ہیں. تو بھائی یہ تو آسان کام ہے, ان سے رینیگوشیٹ کیجئے. اگر رینیگوشیٹ نہیں کر رہے, 41,000 میگا واٹس کی کیپیسٹی ہم لگائے ہوئے ہیں, اور ہمارے پاس اس کی ترسیل کے لیے, اس کی ٹرانسمیشن کے لیے 21,000 میگا واٹس کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ایسے ہے کہ پورا شہر 8 لاکھ لوگوں کے لیے بنا دیا, مگر روڈیں جو ہیں صرف 1.5 لاکھ لوگوں کے لیے بنائی. یہ آپ ان سے رینیگوشیٹ کریں. سری لنکا بینکرپٹڈ. ہو کیا رہا ہے, ہم بینکرپسی کے خطرے سے, جب $50 تھا, اگر بینکرپٹ ہو گئے تو 70 پہ چلا جائے گا, 80 پہ چلا جائے گا. مجھے پتا ہے کیا لگتا ہے اس میں, مجھے لگتا ہے فارنر جتنے آئی پی پیز ہیں نا وہ تو مان جائیں گے, ہمارے لوکل نہیں مانیں گے. جو فارنر ہیں نا یہ بھی کالے گورے ہیں, یہ اوریو ہیں, اوپر سے کالے اندر سے گورے, اس کا ریورس کر. بزنس مین ہیز یہی کیا ہے, یہ بھی ہاں چند ظاہر ہے باہر کے ہوں گے. رینیگوشیٹ کریں, بیٹھے ٹیبل کے اوپر, جتنا دیر کریں گے. دیکھو 100 روپے پہ کہتے تھے اگر رینیگوشیٹ کیا تو 250 کا ہو جائے گا ڈالر. بھائی 250 سے 350 پہ ہو گیا. خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک, کیا 500 روپے تک کہتے رہیں گے کہ رینیگوشیٹ کیا تو 700 کا ہو جائے گا ڈالر. کبھی تو رینیگوشیٹ کرنا ہے نا. 24 کروڑ عوام زیادہ ہیں یا 27, 28, 40, 50 آئی پی پی زیادہ ہیں؟ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ آپ کی چوریاں نکل کے سامنے آئیں گی, عوام کو ویسے ہی پتا ہے آپ چور ہیں. ٹھیک. اچھا کون کون اس میں پھنستا ہے ویسے آپ کے؟ سب پھنستے ہیں, سب پھنستے ہیں. 90s سے لے کے ابھی تک سب پھنستے ہیں. اچھا 90s سے لے کے. زرداری صاحب منسٹر آف انویسٹمنٹ تھے نا اس ٹائم آئی پی پیز کے. سب پھنسیں گے. اچھا اس میں نواز شریف صاحب کا کیا اسٹیک ہے؟ ان کا اسٹیک کیا ہے؟ ان کے تو بڑے سارے اسٹیکس ہیں بزنسز میں. اسٹیک پوچھ رہے ہیں یا ان کی غلطیاں کتنی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو آپ نے بتانی ہے. نہیں مجھے کیا پتا. دیکھیں نا, پالیسیز ہیں, غلط پالیسیز بنائیں. یہ جو ہمیں کہا گیا تھا 2013 میں کہ ہم بجلی بنانے کے وہ پروجیکٹس لگائیں گے کہ ملک میں کبھی بجلی کی کمی ہی نہیں ہوگی. بالکل صحیح کہا تھا, بخدا صحیح کہا تھا, مگر یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اتنے مہنگے لگائیں گے کہ آپ کی چیخیں بھی نکلیں گی. یہ نہیں کہا تھا. پہلا والا جملہ بالکل صحیح کہا تھا, انہوں نے کیا. 20,000 میگا واٹس بڑھا دیا, 18,000 میگا واٹس بڑھا دیا. یہ تو میں آپ سے یہ کہوں سلمان, میں آپ کے لیے بہترین کھانا لے کر آتا ہوں ابھی, اور ذرا مجھے گاڑی کی چابی دیجیے, اور وہاں جا کے واپس آؤں بس میں اور یہ کہوں کہ آپ کی گاڑی بیچ کے یہ کھانا لایا ہوں میں سلمان. یہ وہ والا کام ہوتا ہے. گاڑی بک گئی, گاڑی بک گئی, ہم بک گئے. گاڑی بکتی تو ریپلیس ہو سکتی تھی. ابھی بھی وقت ہے سلمان, ابھی بھی وقت ہے اس ملک میں بہتری لانے کا. اتنی چیزیں نہیں بگڑی ہیں, یقین کریں. شاید لاکھوں لوگ میری بات سے ایگری نہ کریں, مگر میں ایز این اکانومسٹ, ایز این انویسٹمنٹ بینکر, آئی ایم ٹیلنگ یو ابھی بھی وقت ہے. وی ہیون ریچڈ the point of no return, because point of no return is when you cannot even negotiate. Everybody has shut down the doors. یہ بار بار اسحاق ڈار صاحب آ کے کہتے ہیں اس ملک کو ہم ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. ارے میرے بھائی, آپ ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے مطلب اس کا جگر نکال لیں گے, گردہ نکال لیں گے, اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں گے, دل نکال دیں گے, اس کو ہم مرنے نہیں دیں گے. کیا مطلب یہ؟ اچھا ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب واپس آ جائیں پاور پہ تو از اٹ اے وے ٹو ریوائیو اکانومی؟ یار میں ایک بات بتاؤں, بہت دفعہ میں نے یہ سوال سوچا ہے اپنے ذہن میں. It is the most difficult uphill task for عمران خان. ابھی پہلے سے زیادہ, کہیں زیادہ. میں پوری بات مجھے کمپلیٹ کر دیں. میرے خیال میں 1000 گنا زیادہ مشکل ہوگا عمران خان کو اس اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے. مشکلات ہوں گی, ابسٹرکشنز ہوں گی, مگر ایک کام ہوگا, عوام ساتھ کھڑی ہوگی. ہاں, جہاں عوام ساتھ کھڑی ہو جائے نا, اگر ان کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی نا, they would have been able to do the reforms. Simple as that. I don't say کہ جی شہباز شریف کی نیت خراب ہے, نہیں کہہ رہا میں. اگر ان کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی نا تو یہ ریفارمز کر سکتے. میں بھی چپ ہو جاتا کہ چلو بہتری آنے والی ہے.
یہاں بہتری اس لیے نہیں آ رہی کہ دیکھیے پبلک مینڈیٹ ہے. عمران خان از نو اینجل, سمپل, بٹ اس نے ہمیں جگا دیا, ہمیں جگا دیا. 72 سال کا انسان ہے, اللہ اس کو زندگی دے, 90 سال 100 سال اللہ زندگی دے. بھائی یہ پاکستان تو تابد رہنا ہے نا, یہ میرا یقین ہے. تو آپ ایک آدمی کی دشمنی میں کب تک پورے ملک کی ایسے کی تیسی کرتے رہیں گے؟ I don't have any love lost for عمران خان. سمپل از دیٹ. یہ بات اب عمران خان سے بہت آگے چلی گئی ہے, بہت آگے چلی گئی ہے. عدت کا کیس, غصہ آتا ہے سن کر, بے وقوفی کی چیزیں سن کر غصہ آتا ہے. سمپل از دیٹ. کرپشن کا کیس بنائیں, ثبوت لائیں, لٹکا دیں جو ہو اس کو. جب آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کس قسم کے سلمان نے یہ چشمہ کیوں اسرائیل سے, یہ اسرائیل کا چشمہ ہے اس لیے, سمجھ رہے نا آپ. یہ میر صاحب کی گھڑی جو ہے نا وہ کسی یہودی نے بنائی تھی, تو میر صاحب کو الٹا لٹکا دیا جائے. ہے عقل سے کام لے پلیز. اس ملک کی بہتری کا سوچیں. عمران خان کو اندر رکھنے سے کوئی حل نہیں ہے. چیزیں اگر حل ہوتا, سال سے اندر ہے وہ, کچھ تو بہتری آتی. اچھا کہہ رہے ہیں 27 اگست کے بعد کوئی حالات میں بہتری آئے گی؟ یار بچپن سے سنتا آ رہا ہوں, ہر ڈیٹ سے آگے بہتری آ گئی, مطلب 50 کی دہائی میں آ گیا ہوں. سلمان میں اگلے ہفتے سے بہتری آئے گی, اگلے عمران خان سے. ہاں میں سمجھ رہا ہوں, میں اسی کو کہہ رہا ہوں, ہر چیز کے بارے میں سنتے رہے. اب نہ اتنا سینیکل ہو چکا ہوں میں. آئی ہیو all my life been the most optimistic person. Ab I have started to take things with a pinch of salt. پیسمسٹ نہیں ہوا ہوں میں, تھوڑا سا ریئلسٹ ہو گیا ہوں. آ جاتے ہیں یار, اب 27 کے بعد آ جائیں, اب آنے کے بعد پھر دوبارہ نہ پکڑا جائے ان کو. مطلب اب تو یہ ہو گیا ہے نا کہ ڈر لگتا ہے ہر ایک کے لیے. بس اللہ بہتری کرے اس ملک میں, اللہ بہتری کرے, یقین کرے ہم سب نے چلے جانا ہے. اچھا اس بار کے 14 اگست کو لے کر کیا فیلنگز ہیں آپ؟ 14 اگست ہے یار, ملک سے نہیں میرے گھر پہ سب میں بڑا جھنڈا لگا ہوتا ہے. ہر 14 اگست کو لگا ہے, میرے آخری سانس تک لگا رہے گا, آخری سانس تک لگا رہے گا. مجھے اس نظام سے احتجاج کرنا ہے, اپنے ملک سے احتجاج نہیں کرنا. مجھے اس ملک کے چلانے والوں کے خلاف احتجاج کرنا ہے یا آواز اٹھانی ہے کہ اس کو بہتر کریں. اس جھنڈے کا کیا تعلق یار, کمال کر رہے ہیں آپ. میں یہ تو ایسے ہو گیا کہ میں زمین میں کھڈا کھودنا شروع کر دوں. غصہ آ رہا ہے کہ یہ اس زمین کا کیا قصور ہے, ان پہاڑوں کا کیا قصور ہے, ان جھرنوں کا کیا قصور ہے, ان صحراؤں کا کیا قصور ہے, ان ہواؤں کا کیا قصور ہے. یہ میری ہے, یہ آپ کی ہے, آخری سانس تک ہماری ہے. جھنڈا رہے گا, میری سانس رہے نہ رہے, میرے گھر کے اوپر پاکستان کا جھنڈا رہے گا. اور جو کم عقل یہ سمجھتا ہے نا کہ آپ کا احتجاج پاکستان کا جھنڈا لگانا نہیں ہے, تو آپ کا احتجاج بھی جعلی ہے, کیونکہ آپ کو اس ملک سے محبت ہی نہیں ہے. تو آپ بہتری کیسے چاہیں گے اس ملک کی؟ مجھے اس ملک سے عشق ہے, عشق, لفظ عشق استعمال کر رہا ہوں. مجھے اس ملک سے عشق ہے, اسی لیے تو بہتری چاہتا ہوں. اور وہ میری عشق کی علامت جو ہے وہ 14 اگست کو ہوتی ہے کہ یہ میرا عشق ہے اور یہ مجھے عشق سے روک رہے ہیں. میں ان کے خلاف احتجاج کروں گا, اس کے خلاف تھوڑی کروں گا. ویری لاسٹ اینڈ مجھے آخر میں یہ چیز یاد آئی ہے, لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم لوگوں نے ملک ریاض کے ساتھ کیا کیا؟ یار دیکھو میں ایک بات بتاؤں, ملک ریاض از ڈیوائڈیڈ ان پیپلز اوپینینز. کہ آئی ڈونٹ نو دا پرسنٹیج. کوئی کہتے ہیں غلط کرتا ہے, کوئی کہتے ہیں صحیح کرتا ہے, کوئی کچھ کہتے ہی نہیں ہے. اگر غلط کرتا ہے تو بھائی جب اس کا سیاسی نظریہ بدلا تو یاد آیا, تب آپ کو یاد آیا یہ غلط کرتا ہے. ہزاروں لوگوں کا ڈائلسس کرواتا ہے,
لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. ریئل اسٹیٹ کا پورا نظام بدل کے رکھ دیا اس نے. اس سے پہلے جتنے فراڈ ہوتے تھے ریئل اسٹیٹ میں, سوسائٹیز کا کانسیپٹ اس نے دیا. بہت برا آدمی ہے. اب کیوں یاد آیا؟ اب سے پہلے تو واہ 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 ملک ریاض, واہ 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 ملک ریاض. یار یہ کوئی مذاق ہے کہ آپ ایک انسان کے خلاف اپنے نظریے 15 سیکنڈ میں چینج کر لیں؟ اس سے پہلے وہ جبرائیل تھا, بعد میں استغفر اللہ, ایک مثال دے رہا ہوں کہ فرشتہ صفت تھا, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فرشتہ صفت تھا اور اس کے فوراً بعد وہ ابلیس صفت ہو گیا. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. یہ کوئی ندی تھوڑی ہے جو کراس کر لے انسان کے, اس طرف ابلیسی ہے اس طرف. ساری زندگی گزار چکا وہ اپنے سرمایہ کاروں کے لیے. یہ بہت بڑا دھچکا ہے کہ یو could become a giant in this country. The state will put its foot down on you, thump on you, and you will be finished. This is not a good message. Absolutely not a good message. I have no opinion about Malik Riaz, but I do have an opinion about what is happening to him and how it will affect investments. میر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. Salman, thank you so much.